السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اسلامک انفو ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 6 سورتوں میں فرمایا ہے، اور پوری ایک سورت سورہ یونس آپ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الصافات میں فرماتا ہے، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اور سورت الصافات کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے انہیں یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس وقت کا بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہیں عذاب الہی آ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی آنے لگا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈیں اور اللہ کا عذاب ان سے ٹلوا سکیں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو تاکہ ہم ان سے دعا کرائیں کہ وہ اللہ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے ہمارے لیے دعا مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رکت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دکھی ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں کی ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام دکھ میں تھے کیونکہ ان کی قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی، ابھی حضرت یونس علیہ السلام ان سوچوں میں ہی تھے کہ کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی اور ڈگمگانے لگی اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ ڈوب جائے گی۔ کشتی چلانے والے نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ اس کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی، کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس کے بعد قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔
آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کو کہا، تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں، وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگلو کہ ان کی گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں لے گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے اور اللہ کی تسبیحات بیان کرنے لگے۔ جب آپ نے اللہ کی تسبیحات بیان کی تو اللہ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ نے وہاں آپ پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ کا جسم بہت نرم پڑ گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک باریک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لگا سکتے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا گیا اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد حضرت یونس نے کدو کی بیل کے پتوں سے ہی اپنے جسم کو ڈھانپا۔ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو اللہ نے پابند کر دیا کہ وہ آپ کو صبح شام دودھ دینے آیا کرتی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے، اور جب آپ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو اللہ سے دعا کی وہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔